ہماری دن بڑے مبارک ہیں، خوبصورت دن ہیں، اس حوالے سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ انشاءاللہ محفل میں جوش و ولولہ ڈالیں. میرے خیال میں 3 دفعہ درود شریف پڑھوائیں. 3 دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے اس متبرک محفل میں عسکری قیادت اور سول قیادت، علماء کرام، مشران، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً ایک نورانی محفل، وہ بھی سیرت النبی کے حوالے سے منعقد ہو چکی ہے. یقیناً خالق کائنات اس محفل سے اور ان کے ارینجمنٹ اور مینجمنٹ کرنے والوں سے اور تمام علماء کرام مشران سے اللہ اس وجہ سے راضی ہے کہ رحمت عالم کا ایک عظیم اجتماع ہے. یقیناً خالق کائنات کا بڑا لطف کرم ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت اور باعظمت نبی کے پیروکار فالوورز ہے کہ جس طرح اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو یہ کہا الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کی واحد ہستی اللہ کے ساتھ کسی کا موازنہ کرنا شرعاً، عقلاً، عرفاً جائز نہیں ہے. اب عالمین کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس لا انتہا پروردگار نے اپنے ربوبیت کو متعلق فرمایا عالمین کے ساتھ کہ میں عالمین کا رب ہوں. اور عالمین صرف آسمان، زمین، چرند پرند درند، ملائک، جن، انسانوں کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ جدید سائنس نے مزید اور کہکشاؤں کو بھی کشف کیا ہے. تو اب اللہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک میرے ربوبیت ہے وہاں وہاں تک رحمت للعالمین میرے محمد کی رحمت ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک اللہ کی ربوبیت لامحدود اور اس لامحدود رب کی سائے میں محمد کی رحمت لامحدود ہے. یہی وجہ ہے مولا امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں فرمایا الحمدللہ الذی من علینا. میں اس اللہ کا حمد کرتا ہوں اور اس کا ثنا خوان ہوں جس نے ہمارے اوپر یہ احسان جتلایا کہ محمد مصطفیٰ جیسی ہستی اللہ نے ہمیں دی دون الامم السالفہ، پہلے امتوں کو اللہ نے نہیں دی. یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے. میرا محمد، میرا مصطفیٰ وہ ہے جس نے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرے میں تبدیل کر دیا. میرا مصطفیٰ وہ ہے جس نے بدھ و عرب کو انسان بنانے کا سلیقہ سکھایا اور اس انسان کو مسلمان بنایا اور انہیں ان مسلمانوں میں سے کسی کو سلمان تو بے زر اس کو ابو ذر بنا دیا. یہ ہے نبی کا کرم اور لطف. ہم جتنا بھی اس نبی کے بارے میں بولے کم ہے، اس لیے کہ اس کا ثنا خوان خالق کائنات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں صرف رحمت کی چند کرش میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عقائد کے میدان میں نبی رحمت بن کر آیا. وہ کیسے؟ عقائد کے میدان میں نبی نے ہمیں سورج پرستی سے، چاند پرستی سے چھڑوا کر خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا درس سکھایا. نبی نے ہمیں صرف سورج پرستی اور چاند پرستی سے نہیں چھڑوایا
بلکہ نبی کریم نے ہمیں بادشاہوں کے عظمت سے بھی چھڑوایا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ کلکم من بنی آدم، تمام اولاد آدم ہے، یہاں حاکم اور محکوم، یہاں امیر اور غریب سارے برابر ہے، ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ نبی نے ہمیں درس حریت سکھایا، غلامانہ زندگی، مشرکانہ زندگی، جاہلانہ زندگی سے نکلو اور اعلیٰ اقدار اسلامی کو اپناؤ۔ یہ نبی نے ہمیں سکھایا۔ نبی نے ہمیں 365 بتوں سے نکال کر واحد اللہ کی، خالق کی حضور سجدہ کرنے کا وہ سلیقہ سکھایا کہ وہ ایک سجدہ ہمیں 1000 سجدوں سے نجات دلاتی ہے۔ یہ ہے نبی کا کرم، لطف۔ نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند پرستش کا لائق نہیں ہے، سورج پرستش کا لائق نہیں ہے، زمین و آسمان پرستش کے لائق نہیں ہے، انسان بھی پرستش کے لائق نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین، سورج اور چاند یہ میں نے آپ کے لیے مسخر کر دیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ معبود نہیں ہے۔ اور آج اگر یورپ چاند پہ انہوں نے قبضہ جمایا ہے، ان کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ چاند پر جو قبضہ ہم نے کیا ہے یہ محمد کا احسان ہے، یہ محمد کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کہا کہ زمین کے علاوہ آسمان کے رستوں کی طرف اپنا تلاش جاری رکھو۔ لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے، ابھی بھی مولانا قاری صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا، سیرت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہمارے پاس صرف الفاظ ہے اس شخصیت کے بارے میں، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نبی سے کیا لیا ہے، ہم نے قرآن سے کیا لیا ہے؟ کیا مولا امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے پر تلے رہو، ڈٹے رہو، قبل از ان کے دشمن اس قرآن کو سمجھے اور عمل کے میدان میں آپ سے آگے بڑھ جائے؟ کیا نبی نے ہمیں نہیں فرمایا ہے کہ حجاز چھوڑ کر چائنا جاؤ اور علم حاصل کر لو؟ کیا چائنا میں علم حدیث پڑھایا جاتا تھا، علم تفسیر پڑھایا جاتا تھا؟ نہیں، نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں کہا تھا ٹیکنالوجی آپ کا حق ہے، چاند پر قبضہ کرنا آپ کا حق ہے، جدید علوم پر قبضے کرنے کا حق یہ آپ کو حاصل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے بجائے تکفیر کو اٹھا کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے یہ کفار قرآن بھی اٹھا گئے، تعلیمات نبی بھی اٹھا گئے، چاند پر بھی ان کا قبضہ، ٹیکنالوجی پر بھی قبضہ۔ یہی وجہ ہے میرے مولا نے فرمایا اگر علم حاصل کرو گے تو غیروں پر حکومت آپ کی ہوگی، لیکن اگر آپ نے علم کو چھوڑا پھر غیروں کی حکمرانی کے لیے تیار رہو۔ آج جو ہم یورپ سے نالان ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، یہ ایک دوسرے کے خون بہانے کا وجہ ہے، یہ سستی کاہلی کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل سٹرگل ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی نے اصحابہ کرام کو، اپنے چاہنے والوں کو دن رات محنت کرنے کا سبق سکھایا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، آپ تلاش کرو، سٹرگل کر لو، زمین پر قبضہ کر لو، آسمانوں پر قبضہ کر لو، چاند پر قبضہ کر لو۔ یہ مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ قلم اور کتاب پر حق آپ لوگوں کو حاصل ہے۔ میں بڑے مؤدبانہ اور دلسوزانہ لہجے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے بچوں کو کلاشنکوف دیا ہے یا قلم دیا ہے؟ کیا دیا ان کو؟ ہم نے اپنے بارگاہوں میں، مساجد میں ان کو نفرت سکھایا یا محبت سکھایا ہے؟ ہم نے کیا سکھایا ان کو؟ ہم نے اخلاق سکھایا ہے ان کو یا ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے دلائل پر دلائل دے دے کر اور ان کے دلوں کو نفرت سے بھر دیا ہے؟ آج اگر افغانستان میں جنازے گر رہے، کسی اور ملک میں گر رہے ہیں، یہ ہمارے الفاظ اور یہ ہمارے جملوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے 3 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن ہم سے اعمال کے بارے میں نہ، ہم سے اپنے ورڈز کے بارے میں، سینٹینسز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یا آپ نے کیا بولا تھا، یا آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے مسلمان کے ساتھ لڑ پڑے۔
رحمت عالم یہ نہیں ہے، وہ تحمل ہے، وہ برداشت ہے۔ ابھی مولانا مفید نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، لیکن نبی نے جب سعد بن عبادہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، تو نبی نے علم اس سے اٹھا کے علی کو دے کر کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، میں انتقام کے لیے نہیں، میں رحمت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کفار کے لیے رحمت بن رہا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم نے کیا سکھایا ہے؟ آج کتنی بدبختی ہے کہ ایک شیعہ مسلمان، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ سنی مسلمان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اس سنی مسلمان کے ذہن میں میرے مولانا صاحب نے یہی بٹایا ہے کہ شیعہ کا ذبیحہ حرام ہے۔ استغفار استغفار۔ کہاں رہ گئی ہماری سیرت؟ کہاں ہو گئی وہ سنت رسول؟ یہ نہیں ہے، ہم نے محبت سکھانا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، یہود یہ کہتے پکارتے آ رہے تھے کہ عیسائی کافر ہے، اور عیسائی کہہ رہے تھے کہ یہود کافر ہے۔ تو مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا ہم دونوں کے تصدیق کرتے ہیں، ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کافر ہے، ہم یہودیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہے، ہم عیسائیوں کی بھی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس فارمولے کو، قرآن کے فارمولے کو ہم نے چھوڑ کر ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کر اسرائیل اور امریکہ اور دنیائے استکبار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے یہ؟ آج اسرائیل کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان جو سنی مسلمان کو کافر کہتے ہیں، ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور جو سنی مسلمان شیعہ مسلمان کو کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ ہم نے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ آؤ آج اس سیرت النبی کانفرنس میں اخلاق نبی سب سے مہم ہے۔ ٹھیک ہے ہم اسکالر بن سکتے ہیں، ہم پی ایچ ڈی اسکالر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بڑا آفیسر بن سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے انسان بننا ہے۔ ہم نے سچائی، امانت، دیانت، تحمل، برداشت، ایسے اعلیٰ ترین اقدار کو اپنانا ہوگا۔ اگر میرے برادر نے جو فرمایا سیرت کے حوالے سے، سیرت طرز زندگی کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کئی کفار کو، کئی نان مسلم کو پڑھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے ہم رسول کی رسالت کا انکار کر سکتے ہیں، ہم نبی کی نبوت کا انکار کر سکتے ہیں، ہم نبی کے اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نبی کے اعلیٰ صرف انسانیت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ آج وہ تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے ایک اور کتاب اس حوالے سے خریدی ہے، 100 منفرد شخصیات، امریکہ کا رائٹر ہے، وہ کہتا ہے ان 100 شخصیات میں ایک مؤثر شخصیت جس نے میرے اوپر اعلیٰ اقدار کے حوالے سے اثر ڈالا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آج لائف سٹائل کے بنیاد پر جس کو طرز زندگی کہا جاتا ہے، آج ایتھکس کے بنیاد پر جو اخلاقیات کا درس ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جھوٹ کا رواج، خیانت کا رواج، رشوت کا رواج۔ میں صرف آخری جملے پہ ختم کروں گا۔ آج ہمارے کچھ ایسے مراکز ہے وہاں شراب بیچی جاتی ہے اور اوپر لکھا جاتا ہے ھذا من فضل ربی۔ آج ہمارے سیاسی اداروں میں رشوت پرمار اور اوپر لکھا جاتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ہم نے کیا سیکھا ہے ان سے؟ ہم نے صرف نماز، کسی نے مسواک، کسی نے روزہ، کسی نے کوئی اور چیز اٹھا کے نئے اعلیٰ ظرف اقدار کو بھی اپنانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔